وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصل ہے سورۃ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی، پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا، بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ، ایک طرف ہے یورپ، اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے پانی، اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، گویا کہ حضور کی بعثت کے بعد 800 برس بعد۔ اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر، اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر۔ تو کچھ عرصے پہلے تک، تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی، یمنی قافلے لے کر چلتے تھے، یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک شام تک، پھر وہاں سے مال لے آئے، اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی۔ پھر جب سیل العرم آیا ہے، ان پر سیلاب آیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی، اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس، لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا، اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو، اور اس کو جو ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے۔ اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، چونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں، اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا، اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی۔ انہوں نے یہاں لا کے 360 بت رکھ دیے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے، جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، ان کے جد امجد نے، اور کہا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بت قدہ بنا دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں، وہ پاس ماں ہمارا۔ تو کرنا یہ چاہیے تھا الذی اطعمہم من جوع، جس نے کہ انہیں طعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی، انہیں غذا دی، انہیں دولت دی، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہوں، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان میں۔
ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے. وہ تو یہی ہوگا بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اس. جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو. کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا. تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان، تو کردار کیا بنے گا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے اس سے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے. وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. اب ان کے یہ تصورات تھے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب، آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو، اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو. وہ کہاں، کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے. عرب میں بھی رواج تھا بھئی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں. نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے. سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ تین صورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا، ایک نے تاریخی، ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت. سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق. لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی. تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی. اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر. حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے. فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانہ عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے.
تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔